السلام علیکم ناظرین، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام بھی موجود ہے، اور کل پاکستان کے 2 صوبوں میں، جس میں سب سے جو بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس میں تقریباً جو 8 رکنی نگران کابینہ ہے اس نے اپنے حلف لے لیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں حال ہی میں جو پنجاب کے قائم مقام وزیر اعلیٰ کو تعینات کیا ہے، محسن نقوی صحافی ہیں، ان کو تعینات کیا ہے، تو کل انہوں نے گورنر پنجاب نے 8 رکنی کابینہ کا حلف لے لیا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً 15 رکنی کابینہ نے قائم مقام کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بدستور قائم ہے، اور سیاستدان چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں چاہے وہ اقتدار سے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بوڑھچار کر رہے ہیں اور آئینی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو نئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے قائم مقام وزیر اعلیٰ کو الیکشن کمیشن نے تعینات کیا ہے، محسن نقوی صاحب کو، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں پہ ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہے، اور ان کو عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما شیخ رشید صاحب نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں محسن نقوی کی بطور قائم مقام وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کافی بڑے اچھے قانونی نکات اٹھائے ہیں، اور ان میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی ہے کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔ وہ جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں، وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب دیکھتی ہے کہ اب اس پہ وہ یہ پٹیشن کب سماعت کے لیے لگاتی ہے، یا پہلے اکثر رجسٹرار آفس جو ہے وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیتے ہیں، لیکن آج ہی چونکہ یہ آئینی درخواست دائر ہوئی ہے، عوامی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ رشید صاحب نے تقریباً 16 صفحات پر مشتمل انہوں نے یہ آئینی پٹیشن دائر کی ہے، اور ان میں جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، جو خاص طور پر جو توجہ آمیز جو قانونی نکات ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح سیاسی کشمکش ہے، تو کل جب دونوں صوبوں میں نگران سیٹ اپ کے کابینہ نے حلف اٹھا لیے ہیں، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو 15 رکنی کابینہ نے جو حلف اٹھایا ہے، اس کو بھی تحریک انصاف پاکستان کے ان کے جو ہیں وہ تحفظات ہیں، اور ان کے ایک مشہور جو رہنما ہے شوکت یوسفزئی صاحب، انہوں نے کل اس پر تحفظات کا اظہار کیا کہ جو 15 رکنی کابینہ جو ان کا جو حلف لیا ہے اور ان کو جو منتخب کیا ہے، ان کو جو نگران سیٹ اپ میں لایا ہے، ان کے ساتھ ان پر جو قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ان سے مشاورت نہیں کی۔ اب یہ بھی ہے ناظرین، یہ ایک پاکستان کی ایک ریت ہے سیاسی سیٹ اپ میں کہ جن لوگوں کو لیا جاتا ہے، کابینہ میں لیا جاتا ہے، پھر اس پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کو نہیں لیا، فلاں بندے کو نہیں لیا۔ ظاہر ہے جو اپنے پارٹیز ہیں وہ اپنے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و قارب اور اپنے جو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کابینہ میں لانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال چلتے ہیں، شیخ رشید کی جو پٹیشن ہے جو آج سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، جو سب سے بڑا موقف ہے کہ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ پیورلی اور خصوصاً سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ محسن نقوی صاحب کا جو تعلق ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور خصوصاً پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے PDM سے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پر شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہ بطور وزیر اعلیٰ قائم مقام وزیر اعلیٰ تعینات کیے گئے ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کے خلاف جو رجیم چینج کا جو پروسیس تھا، اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ محسن نقوی صاحب بالکل جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو تھے اس رجیم
چینج میں اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ مکمل طور پر سیاسی بنیادوں پہ کی گئی ہے، کیونکہ ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ قریبی روابط ہیں اور ان کے ساتھ کلوز ریلیشن ہیں، اس لیے ان کی تعیناتی جو ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ قائم مقام وزیر اعلیٰ وہ آنے والے جو انتخابات ہیں، جو انتخابات ہوں گے، جنرل انتخابات ہوں گے، پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان انتخابات کو ان کی یہ جو تعیناتی جو ہے، کیونکہ ان کو باقاعدہ جو ہے ایک متنازع شخص کو انہوں نے قائم مقام وزیر اعلیٰ بنایا، تو وہ آنے والے انتخابات کو وہ متاثر کر سکتی ہے۔ اور درخواست میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ اب یہ کنسٹیٹیوشنل پوائنٹ وہ اٹھا رہا ہے شیخ رشید صاحب کہ جو وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور جس کے لیے باکردار، ایماندار اور اعلیٰ اقدار کے مالک شخص کو آئین کے اصول کے مطابق اس یعنی بڑے عہدے کے لیے تعیناتی کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے کیس میں ملوث ہے، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے اہل نہیں ہے۔ اگر یہ الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ آلدو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بڑے عہدے کے لیے وہ تعیناتی کرے، لیکن جس طرح محسن نقوی کی تعیناتی کی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا تو استعمال کیا ہے، لیکن اختیارات سے ناجائز طور پر انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا الیکشن کمیشن نے، اور ان کی جو محسن نقوی صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ انہوں نے اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کر کے ان کی تعیناتی کی ہے۔ اور الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 224(a) کے تحت پابند ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ 224(a) کے تحت یہ پابند ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے بالکل ایسے موضوع شخص کو جو ہے وہ تعینات کرے، تاکہ وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے صوبے کا، تو اس کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ یقینی بنانے کی وہ ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخابی عمل ہے یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اور جس کے آئین کے شکوں کے اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت باقاعدہ طور پر ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو انتخابی عمل ہے، جو ملک میں جو انتخابی عمل ہوتا ہے، چاہے وہ صوبے کی جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں، جو بھی انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام انتخابات کو یقینی بنائیں کہ وہ صاف اور شفاف پر مبنی ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی جو تعیناتی کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، وہ جو ہے وہ فٹ نہیں ہے اس عہدے کے لیے۔ درخواست میں مزید بتایا گیا کہ محسن نقوی جو ہے وہ بطور قائم وزیر اعلیٰ پنجاب آئینی مینڈیٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی آئینی مینڈیٹ کیا ہے؟ جو لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ آئینی مینڈیٹ دیتے ہیں اور وہ ان کو منتخب کر کے ایوان کے اقتدار میں لے جایا جاتا ہے، لیکن ان کی تعیناتی بطور قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب آئین میں دیے گئے بنیادی شکوں کے جو بنیادی حقوق کے جو آئین میں دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر 14، 15، 16، 17 اور 19 کی خلاف ورزی ہے جو ان کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو تعیناتی کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، وہ ان بنیادی حقوق جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی بطور قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ وہ ان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا شخص جو ہے جو کہ آلریڈی ایک باعثڈ ہے اور وہ غیر جانبدار نہیں ہے، ان کا پی ڈی ایم سے تعلق ہے، سابق صدر آصف علی زرداری سے تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو رجیم چینج جو پروسیس تھا ان کو ہٹانے کا، اس میں محسن نقوی صاحب نے اہم کردار ادا کیا اور باقاعدہ وہ اس میں ملوث تھے، تو لہٰذا ان کی تعیناتی جو ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا شیخ رشید صاحب نے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے 2016 کے ایک سوموٹو کیس کا بھی حوالہ دیا ہے اپنے اس آئینی درخواست میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس
کیس میں 2016 کے سوموٹو کیس میں یہ قرار دے چکی ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر کرپشن کا الزام ہو اور انہوں نے پیسے جو ہیں غیر قانونی طریقے سے وہ کمائے ہیں تو لہٰذا اس شخص پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ تمام پیسے والنٹیئرلی قومی خزانے میں جمع کرائے، اور لہٰذا ایسا شخص جو ہے جس پر کرپشن کے الزامات ہو تو وہ کسی بھی سرکاری عہدے یا پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اس کے لیے نااہل ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اہل نہیں ہوتے اس کی تعیناتی۔ تو لہٰذا اس پہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ محسن نقوی کی جو تعیناتی ہے اس کو غیر قانونی طور پر ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر ہدایت دی جائے کہ وہ آئین کا جو مینڈیٹ ہے، آئین کے اصولوں کے مطابق ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنے کا جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے اس پیٹیشن میں جو رسپونڈنٹ بنائے ہیں وہ پہلے تو محسن نقوی صاحب ہیں، پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور جو فیڈرل لا سیکٹری ہیں لا اینڈ جسٹس وہ ہیں، اور صوبائی لا سیکٹری ہیں ان کو انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شیخ رشید صاحب کی یہ درخواست کب سماعت کے لیے لگاتی ہے، یا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگا کر اس کو واپس بھی کیا جائے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا شو، کیونکہ یہ بہت بڑا اہم آج کی ڈیولپمنٹ تھی کہ کیونکہ ان کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی تعیناتی ہوئی، اور اس کو باقاعدہ طور پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین شیخ رشید صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کی اس تعیناتی کو بطور قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو نااہل قرار دیا جائے، ان کی اس تعیناتی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ لیکن ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میرے نئے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ضرور اپنی آراء سے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔